آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جو عسکری تاریخ اور سماجی تبدیلی دونوں حوالوں سے بہت اہم ہے، یعنی پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پر پاکستان آرمی میں خواتین کے کردار کا ارتقاء۔ جی ہماری یہ گفتگو محترم ظہیر احمد میر کی تحقیق کے اقتباسات پر مبنی ہے۔ عنوان ہے پاکستان آرمی، ویمنز رول، نرسنگ ٹو کمانڈ، اور مصنف کا نقطۂ نظر جیسا بتایا گیا ہے وہ محب وطن اور حقیقت پسندانہ ہے۔ جی بالکل۔ ہمارا مقصد آج صرف یہ دیکھنا نہیں کہ خواتین فوج میں کیسے آئیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کردار کیسے بدلا، مطلب شروع کی معاون ذمہ داریوں سے آج کے وہ کلیدی قیادت تک کیسے پہنچے۔ صحیح۔ تحقیق کا ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا آپ کہہ لیں خواتین کی صلاحیتوں پر سوال اٹھا رہی تھی تو پاکستان آرمی نے ان کی قدر پہچانی، انہیں عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کو دیکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک غیر معمولی موضوع ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک ادارہ جو اپنی روایات کے لیے جانا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا، اور صرف بدلا نہیں بلکہ خواتین کو اتنے مختلف اور اہم کرداروں میں شامل کرنے میں آگے رہا۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا، ماخذ بھی یہی اشارہ کرتا ہے کہ یہ صرف فوج کی اندرونی کہانی نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں جو بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں، رکاوٹیں ٹوٹ رہی تھیں، یہ اس کی بھی عکاسی ہے، اور فوج نے اس میں ایک طرح سے قیادت کی۔ تو ہاں، یہ دیکھنا واقعی اہم ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بالکل۔ تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی دہائیاں تھیں ان میں فوج میں خواتین زیادہ تر آرمی میڈیکل کور اور نرسنگ کور میں ہی تھیں۔ جی ہاں، ان کا کام واضح تھا، میدان جنگ پر، ہسپتالوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال، فیلڈ ہاسپٹل چلانا۔ تحقیق میں انہیں خاموش بہادری کی مثالیں کہا گیا ہے۔ یہ کردار کتنا اہم تھا اس شروع کے دور میں؟ دیکھیں، یہ کردار بنیادی تھے، بالکل بنیادی۔ اگرچہ نرسنگ اور طبی امداد ٹھیک ہے، روایتی طور پر خواتین کے لیے سمجھے جاتے تھے شعبے، لیکن فوج جیسے سخت مردانہ ماحول میں ان کی موجودگی وہ خود ایک بڑا قدم تھا۔ صحیح۔ انہوں نے صرف اپنی پروفیشنل مہارت ہی نہیں دکھائی، بلکہ مشکل ترین حالات میں، خاص طور پر جنگوں میں، غیر معمولی ہمت دکھائی، ثابت قدمی دکھائی۔ یہ صرف مرہم پٹی نہیں تھی، یہ شدید دباؤ میں کام کرنا تھا، وسائل کم ہو تب بھی حوصلہ بلند رکھنا تھا، ادارے کا ڈسپلن اس کا حصہ بننا تھا۔ جی، تو یہ جو خاموش بہادری ہے نا، اس نے اصل میں وہ بنیاد رکھی جس پر آگے جا کر خواتین کے لیے مزید دروازے کھلے۔ ادارے نے ان کی صلاحیت، ان کی خدمت کے جذبے کو آپ کہہ لیں تسلیم کیا، مانا۔ تو یہ وہ پہلی سیڑھی تھی جس نے پھر آگے کے راستے کھولے۔ اچھا، تحقیق میں اگلا ذکر آتا ہے صدر ایوب خان کے دور کا۔ یہاں ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ خواتین اب صرف میڈیکل اور نرسنگ میں نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے انتظامیہ اور تدریس جیسے شعبوں میں بھی قدم رکھا۔ جی، یہ بظاہر چھوٹی تبدیلی لگتی ہے، لیکن کیا یہ اس وقت کے لحاظ سے اہم نہیں تھی؟ نہیں، یہ بلا شبہ ایک اہم پیش رفت تھی، بہت اہم۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فوج اب خواتین کی صلاحیتوں کو صرف روایتی خدمت گزار کرداروں تک وہ محدود نہیں سمجھ رہی تھی۔ اچھا۔ انتظامیہ اور تدریس میں آنا یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ پلاننگ، آرگنائزیشن، علم کو آگے بڑھانا، ان کاموں میں بھی مردوں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف رولز کی توسیع نہیں تھی، بلکہ شاید پہلی بار یہ مانا جا رہا تھا کہ خواتین کی ذہنی اور انتظامی صلاحیتیں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی ان کی طبی مہارت۔ اس نے فوج کے اندر خواتین کے کردار کو مزید متنوع بنانے کی راہ ہموار کی۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ کردار وسیع ہو رہے تھے۔ اس کے بعد تحقیق میں جنرل ضیاء الحق کے دور کا ذکر ہے۔ یہاں ایک خاص بات نمایاں کی گئی ہے کہ اس دور میں اسلامی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے مزید مواقع پیدا کیے گئے۔ تحقیق اسے متوازن اسلامی ماڈل کہتی ہے۔ یہ جملہ تھوڑا آپ کہہ لیں واضح نہیں ہے، اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک ذرا پیچیدہ پہلو ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا دور تو پاکستان میں اسلامائزیشن کی پالیسیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اس پس منظر میں فوج کے اندر خواتین کے لیے مواقع بنانا، لیکن اسلامی اقدار کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ خاص سماجی اور نظریاتی توازن کی کوشش لگتی ہے۔ تحقیق دیکھیں،
اس ماڈل کی زیادہ تفصیل نہیں دیتی، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مواقع واقعی توسیع تھے یا پھر کچھ مخصوص، شاید زیادہ روایتی سمجھے جانے والے کرداروں تک ہی محدود تھے جو اس وقت کی پالیسیوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ صحیح۔ جبکہ خواتین کو شامل کرنے کا عمل بھی جاری رکھا۔ یہ ایک طرح سے اس دور کی جو مخصوص پالیسی سازی تھی، یہ اس کی عکاسی ہے۔ یعنی کرداروں کا پھیلاؤ تو جاری رہا، لیکن ایک خاص سماجی اور نظریاتی فریم ورک کے اندر۔ اچھا، اب ہم ایک ایسے موڑ پر آتے ہیں جسے تحقیق ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن سنگ میل قرار دیتی ہے، صدر پرویز مشرف کا دور۔ یہاں تو واقعی ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ 2006 میں خواتین پہلی بار پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹس بنی۔ جی ہاں، یہ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، شیشے کی چھت توڑ دی۔ بالکل، یہ ایک انقلابی قدم تھا، بلا شبہ۔ فائٹر پائلٹ کا کردار وہ نہ صرف ٹیکنیکلی اور جسمانی طور پر مشکل ہے، بلکہ یہ تو براہ راست جنگی کردار ہے جو دنیا بھر میں ایک لمبے عرصے تک صرف مردوں کے لیے ہی سمجھا جاتا رہا۔ صحیح۔ اس شعبے میں خواتین کا آنا، اس نے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پوری قوم کو اور دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھائی، صلاحیت اور ہمت کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ بالکل۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ ان تمام پرانے خیالات پر ایک کاری ضرب تھی جو خواتین کے جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو کم سمجھتے تھے۔ اس نے عملی طور پر ثابت کیا کہ خواتین مشکل ترین فوجی چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتی ہیں۔ تحقیق میں خاص طور پر 2 ناموں کا ذکر بہت فخر سے کیا گیا ہے، فلائٹ لیفٹیننٹ مریم مختار شہید جی اور فلائٹ لیفٹیننٹ عائشہ فاروق، جو بعد میں اسکواڈرن لیڈر بنی۔ جی ہاں، مریم مختار نے دوران پرواز شہادت قبول کی اور عائشہ فاروق پاکستان کی پہلی آپریشنل خاتون فائٹر پائلٹ بنی۔ ان مثالوں سے تحقیق یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ ہمت کا کوئی جنس نہیں۔ یہ جملہ اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے۔ بالکل، یہ صرف نعرہ نہیں، یہ ان خواتین کی قربانی اور کامیابی سے ثابت ہوئی حقیقت ہے۔ مریم مختار کی شہادت نے انہیں قومی ہیرو بنایا، جبکہ عائشہ فاروق کی کامیابی نے ہزاروں لاکھوں نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک نئی مثال قائم کی۔ جی، یہ واقعی عزت اور وقار کے ساتھ رکاوٹوں کو توڑنے کی وہ عملی شکل تھی جس کا ذکر تحقیق کے شروع میں تھا۔ اس قدم کا اثر صرف فوج تک نہیں رہا، اس نے پورے پاکستانی معاشرے میں خواتین کے ممکنہ کردار، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں سوچ کو بدلا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یہ سوچنا بھی دلچسپ ہے کہ ادارے کے اندر بھی اس تبدیلی کو کیسے وہ مینج کیا گیا ہوگا اور ان پہلی خواتین کو کن چیلنجز کا سامنا رہا ہوگا۔ تحقیق اس پر زیادہ نہیں بتاتی، مگر یہ تبدیلی خود ایک بڑی کہانی ہے۔ تو جو سفر نرسنگ کی خاموش بہادری سے شروع ہوا تھا، وہ انتظام یا تدریس سے ہوتا ہوا اب لڑاکا طیاروں کی گونج تک پہنچ گیا۔ واقعی ایک متاثر کن سفر ہے۔ اچھا، تحقیق ہمیں موجودہ دور تک لاتی ہے، یعنی موجودہ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کے دور تک۔ جی، یہاں بتایا گیا ہے کہ خواتین آفیسرز اب مزید جدید اور آپ کہہ لیں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ کون سے شعبے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی ہاں، اور یہ وہ شعبے ہیں جو آج کی جدید جنگ اور قومی سلامتی کے لیے آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تحقیق کے مطابق خواتین افسران اب سائبر انٹیلیجنس، اقوام متحدہ کے امن مشنز میں اہم ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں اور ڈیجیٹل کمانڈ جیسے شعبوں میں قیادت کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ خواتین اب صرف روایتی معاون کرداروں یا صرف جنگی ہوائی بازی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ اسٹریٹجک منصوبہ بندی، جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی سفارتکاری اور امن قائم کرنے کی جو کوششیں ہیں، ان میں بھی مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ سائبر انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل کمانڈ کا ذکر یہ تو آج کے دور میں بہت ہی اہم لگتا ہے۔ آج کل جنگیں صرف زمین، سمندر، ہوا میں نہیں ہوتی۔ سائبر اسپیس تو ایک نیا محاذ ہے۔ بالکل۔ ان شعبوں میں خواتین کی قیادت کو تحقیق ان کی ذہانت، تربیت اور قیادت کا ثبوت کہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعبوں میں کامیابی کے لیے بہت اعلیٰ سطح کی ٹیکنیکل مہارت چاہیے، تجزیاتی سوچ چاہیے، فوری اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے اور غیر معمولی ذہنی دباؤ برداشت کرنے کی اہلیت چاہیے۔ جی، ان شعبوں میں خواتین افسران کی قیادت یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ پاکستان آرمی ان کی ان صلاحیتوں پر پورا بھروسہ کرتی ہے اور انہیں انتہائی حساس اور ذمہ دار عہدوں پر لگا رہی ہے۔
یہ اس پورے ارتقائی سفر کا ایک آپ کہہ لیں منطقی عروج ہے۔ نرسنگ وارڈ کی دیکھ بھال سے شروع ہو کر اب وہ جدید ترین ڈیجیٹل دفاعی محاذوں پر قیادت کر رہی ہیں۔ اسی طرح اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ان کی شمولیت اور قیادت وہ نہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کی اچھی تصویر پیش کرتی ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی ہے کہ پاکستانی خواتین عالم امن اور استحکام میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا ایک طرح سے خلاصہ کریں تو یہ واضح ہے کہ پاکستان آرمی میں خواتین کا سفر غیر معمولی رہا ہے۔ جی بالکل۔ نرسنگ وارڈز کی پرسکون راہداریوں سے شروع ہوا، انتظامی دفاتر، تدریسی کمروں سے گزرا، پھر آسمانوں میں لڑاکا طیاروں کے کاکپٹ تک پہنچا، اور اب ڈیجیٹل دنیا کے پیچیدہ محاذوں اور بین الاقوامی امن مشنز میں قیادت تک آ پہنچا ہے۔ صحیح۔ تحقیق کا بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ حب الوطنی اور صلاحیت کا تعلق صنف سے نہیں بلکہ عزم، قابلیت اور تربیت سے ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور جیسا کہ تحقیق میں خوبصورتی سے کہا گیا ہے، ہسپتال سے میدان جنگ اور ڈیجیٹل دفاع تک پاکستان کی بیٹیاں فخر سے کھڑی ہیں۔ یہ جملہ اس لمبے اور متاثر کن سفر کو وہ پوری طرح سمیٹ لیتا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ادارے نے نہ صرف وقت کے تقاضوں کو سمجھا بلکہ خواتین کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں قومی دھارے میں شامل کیا اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ تحقیق کے آخر میں مصنف ظہیر احمد میر اپنے محب وطن جذبے کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان زندہ باد، دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور کا نعرہ بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ ان کے ذاتی نقطہ نظر کی عکاسی ہے۔ جی، یہ سفر واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ادارہ جسے اکثر اپنی روایات پر سختی سے چلنے والا سمجھا جاتا ہے، وقت کے ساتھ نہ صرف خود کو بدل سکتا ہے بلکہ معاشرتی ترقی میں ایک مثبت کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف پاکستان آرمی کی کامیابی نہیں بلکہ یہ وسیع تر پاکستانی معاشرے میں خواتین کے بدلتے ہوئے مقام، ان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور قومی ترقی میں ان کے لازمی کردار کی بھی عکاسی ہے۔ اس سے دوسرے اداروں کو بھی وہ تحریک مل سکتی ہے کہ وہ کیسے خواتین کی صلاحیتوں سے بہتر طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اس ساری گفتگو اور اس سفر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نرسنگ سے شروع ہو کر سائبر کمانڈ تک پہنچا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ جی، تحقیق نے ہمیں حال تک کی ایک جامع تصویر تو دکھا دی، لیکن اگر مستقبل کی طرف دیکھیں تو اس ارتقائی سفر کی اگلی منزل کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی مسلح افواج میں خواتین کے لیے اگلا بڑا محاذ، اگلا اہم کردار یا اگلی بڑی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ابھی بھی کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں ان کی نمائندگی کم ہے یا جہاں ان کے لیے مزید دروازے کھل سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ظہیر احمد میر کی تحقیق میں جو بنیادیں رکھی گئی ہیں ان پر ہمیں مزید سوچنے اور مستقبل کے امکانات کو ٹٹولنے کی دعوت دیتا ہے۔